امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. ہم آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزو، آج کا خصوصی پروگرام یسوع مسیح کی ریزریکشن، اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے ہے اور اس کے کفارے کے تعلق سے ہے، عظیم قربانی کے تعلق سے ہے. کامل کفارہ ہمارا جو عنوان ہے جس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر یوسف بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے جو آخر میں بات کی وہ بہت شاندار تھی کہ اپنے ہمسایوں کو بھی شامل کرنا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کا ہمسایہ کون ہے. یسوع مسیح کا کفارہ، اس کی قربانی دوسروں تک بھی لے کر جائیں، خوشخبری کا پیغام دوسروں تک لے کر جائیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ٹائٹل ملے تو پھر آپ گواہی دے سکتے ہیں. ہم لے مین ہیں، ہم عام چرچ ممبر ہیں، پھر بھی ہم یسوع کے گواہ ہیں. آمین. اور یسوع کا گواہ بننے کے لیے ہمیں کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہر شخص پر فرض ہے جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ دوسروں تک خوشخبری کو لے کر جائے. ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں درخواست کروں گا پاسٹر فیلیبو صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی مزید اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کامل کفارے پر ہم بات کر رہے ہیں. جی بھائی صاحب، کیا مزید آپ کہیں گے؟ بھائی صاحب، جس طرح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جی کہ جو اس چرچ کا نام جو ہے ابھی چرچ آف لیمپ، ہاں، براہ کا چرچ، بالکل 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 زبردست. وہ جو ہے ایک شخص گرا جی چھت سے. ہاں بالکل، وہ سنا ہے کہ اس کا ٹاور بن رہا تھا. ہاں جی. تو اوپر سے وہ نیچے گرا. بالکل جی اور جی. لیمپ کے اوپر آ کر وہاں نیچے سے کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا برے لے کر جا رہا تھا اور ایک برے کے اوپر گرا اور وہ بچ گیا. وہ برا جو ہے وہ مر گیا، لیکن جو گرا تھا وہ بچ گیا. زبردست. تو اس طرح وہ چرچ آف لیمپ کہلایا. اور جی تو مطلب اگر وہ اس کی، تو یہ مثال یسوع کی بالکل بالکل کہ یسوع مسیح خود انہوں نے اپنی جان دے دی ہے تاکہ ہمیں تاکہ ہم لوگ بچ جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات ہے اس کے حوالے سے، ریزریکشن کے حوالے سے ہے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کو، پڑوسیوں کو. جس طرح بھی بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری اقوام جو ہیں وہ یسوع کی مصلوبیت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اذیت ناک اور شرمناک موت ہے، صلیب پر یہ یسوع کو صلیب سے الگ رکھا جائے، جوڑا نہ جائے. وہ مانگتے ہیں جی 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 کہ جو یسوع زندہ اٹھائے گئے. جی بالکل. اور وہ لیکن وہ صلیب کو نہیں مانتے. صلیب کو نہیں، وہ کہتے ہیں ان کی جگہ کسی اور کو مصلوب کر دیا گیا ہے. یہ صلیب کا پیغام جو ہے، ہاں جی، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والے کو خدا کی قدرت ہے. تو اس کا بتانا بہت ضروری ہے. مصلوبیت نہیں ہوئی تو پھر کوئی ہماری مسیحیت کا ہمارا پیغام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل مصلوب ہونا بہت ضروری تھا. جی وہ اس کے لیے پیشن گوئی بھی ہوئی تھی. ایک شخص جو ہے پوری امت کے واسطے جان دے گا. بالکل. تو ہم بلیو کرتے ہیں، ہمارا یہ پکا ایمان ہے، یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مرے تھے، دفن ہوئے تھے، عالم ارواح میں اتر گئے تھے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اور اب وہ دوبارہ آنے والے ہیں. تو بعض لوگ ہمارے پڑوسی اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، آئے گا، لیکن وہ یہ نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ مصلوب بھی ہوا تھا. تو اس چیز کا بتانا بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی مصلوبیت کے بارے میں بتا سکیں. جی جی بالکل. جب یہ نہیں ہے تو پھر انکمپلیٹ ہے نجات. بالکل بالکل کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ جو میں نے ایک حوالہ دیا تھا، بتایا تھا 7ویں آیت میں، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں. یعنی انگلش کا ایک لفظ ہے آئی. جی 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 جی. تو آئی کا مطلب میں، تو یہاں پر ہمیں آئی کو کراس کرنا ہے. واہ واہ واہ. آئی کو کراس کرنا ہے. کیا میں کچھ بھی نہیں. واہ واہ. آئی ایم نتھنگ. بہت اچھا. ہم نے اپنے آپ اپنی بینک کو مارنا ہے.
یہ میں سمجھتا اور ہوں وہ سلیب کے وسیلہ سے مر سکتی ہے. دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. بالکل سو ہم نے جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں، فالورز ہیں، جی شاگرد ہیں، جی ان کو یسوع نے خود فرمایا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب خود اٹھائے. بہت اچھا. تو ہمیں جب ہم رول ماڈل ہیں جی تو ہمیں اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے. اور جب تک کوئی دانا مر نہیں جاتا، واہ واہ، زمین میں گر کر مار رہے ہیں، وہ پھل گلزار نہیں ہو ہوتا. سکتا. بالکل. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میسج کو بھی آگے بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح مرے ہیں، مصلوب ہوئے ہیں، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ جی اٹھے اور دوبارہ آنے والے ہیں. بالکل. تو اس پیغام کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ کئی دفعہ ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. جی جی جی. لیکن ہم نے بہرحال اپنے ایمان کے عقیدے کے مطابق انہیں یہ بات بتانی ہے جی جی جی. کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، وہ مر گئے، دفن ہوئے، اور ان کی قبر آج بھی خالی ہے. پریز دی لارڈ، ہی از ریزن. اس کی قبر خالی ہے. جی. تو یہ ایک زبردست بات ہے جو ہمارے لیے تو ہے یہ، لیکن ہم نے ان کو بھی دوسرے جو دوسری اقوام ہیں ان کو بھی بتانا ہے اور انہیں بھی اس گلے میں شامل کرنا ہے. تھینک یو بھائی صاحب. بہت شکریہ جناب پاسٹر فیلبو صاحب. بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں کہ خوشخبری کا کام، انجیل کا پرچار صرف محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے. دوسروں تک اس خوشخبری کو لے کر جانا ہے. یسوع مسیح کی مصلوبیت کو، کروسیفیکشن کو ہم نے شیئر کرنا ہے کہ اس نے کامل کفارہ دے دیا ہے. اور جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی اگر 13-14 آیات پڑھیں تو اس میں یہ چیز واضح ہے کہ زمانوں کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کی ہے. تو میں اگر پڑھ دیں تو مہربانی ہوگی. بڑا اچھا، یہ زبردست. وہاں پر بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے. عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھ دیجئے گا. آئیے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ کھولیں خدا کے کلام میں سے. عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے. عطالیہ کے وہ عبرانی مسیح جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے. تو پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو پاسٹر کاشف ہمارے لیے پڑھیں گے. جی خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ میں آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اسے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا. آمین. تھینک یو بھائی صاحب. یہاں پر ہم فضیلت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور جو شروع میں پاسٹر صاحب نے آیت پڑھی تھی اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ زمانوں کے آخر میں زمانوں کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا. یعنی اب کسی اور کلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کفارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قربانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کامل کفارہ اور قربانی کے طور پر دنیا میں آئے ہیں. ونڈرفل. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے. ابھی میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر کاشف صاحب سے کہ وہ بھی مزید ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. آج کے عنوان مسیح یسوع کا کامل کفارہ. جی سر، جس طرح آج ہم کفارے پر بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا کامل کفارہ. جب ہم سر گنتی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایک وبا آئی اور وبا کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. تو مقدس موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون خیمہ میں ہے، تو لوگ مرتے جا رہے ہیں وبا کی وجہ سے. تو
خدا کا بندہ موسیٰ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ان کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم ان کے لیے کفارہ دیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی اور لوگ مرنے سے بچ جائیں گے. جی تو اب وہاں پر آگے بڑھنے کی ضرورت تھی کیونکہ لوگ مار رہے تھے. تو خدا کا بندہ ہارون آگے بڑھتا ہے, اس وبا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے غصے کو, قہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتا ہے. اور اس طرح سے کفارہ دیا جاتا ہے, قربانیاں دی جاتی ہیں جانوروں کی, اور خدا کا غصہ, قہر ختم ہوتا ہے اور لوگ وبا سے بچ جاتے ہیں, مرنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو کفارہ دیا گیا یہ یسوع مسیح کے کفارے کی عکاسی کرتا ہے, اس کی ایک پکچر ہے کہ یسوع مسیح کے کفارہ دینے سے لوگ بچ جاتے ہیں. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر جو دورہ حاضرہ کی حالت ہے, دنیا کی جو اب حالت ہے, دنیا کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کفارے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور کفارے کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. اور انجیل پاک کا مرکزی پیغام بھی کفارہ ہے, صلیب کا پیغام ہے. صلیب کے پیغام پر, مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور کفارہ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے دیا ہے. اور میں یہ ابھی جب بات چیت ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, تو خداوند میرے دل میں اس بات کو ڈال رہا تھا کہ مسیح کا خون پاک تھا, وہ بے عیب برا تھا. اور آپ جب میڈیکل لائن میں سر دیکھتے ہیں تو خون, ایک بندے کا خون دوسرے کو نہیں لگ سکتا جب تک اس کو سکین نہ کر دیا جائے, اس کے گروپ کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو. یعنی اگر کسی کا او پازیٹیو ہے تو اس کو اے نیگیٹو آپ نہیں لگا سکتے, اس کو پہلے تو سکین کرنا پڑتا ہے, صاف کرنا پڑتا ہے, چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ بلڈ گروپ میچ کرتا ہے کہ نہیں. لیکن یسوع مسیح کا خون ایسا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس کو بھی لگ جاتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے, موت کے بندھن کھل جاتے ہیں, بندھن جوئے ٹوٹ جاتے ہیں یسوع کے خون کے وسیلہ سے, کیونکہ یسوع کے خون کے اندر قدرت ہے اور اس خون کے وسیلہ سے صلیب کے اوپر کفارہ دیا گیا ہے. اور میں یہ بڑے وثوق سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر آپ اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور آپ ابدی زندگی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. سو آج پوری دنیا کو مسیح خداوند کے کفارے پر, مسیح خداوند کی مصلوبیت پر, مسیح خداوند کے دفن ہونے پر, مسیح خداوند کے جی اٹھنے پر اور پھر مسیح خداوند کے پھر آنے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور دنیا اس وجہ سے بچ سکتی ہے. جب وہ کفارے پر ایمان نہیں رکھتے, جیسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیحا مصلوب نہیں ہوئے ہیں, وہ کفارہ نہیں دیا گیا, ان کا ہم شکل تھا. تو میں اپنے ان دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے. مسیح یسوع مصلوب ہوئے ہیں اور ان کے گناہوں کے لیے بھی ہوئے ہیں اور ان کے گناہوں کا بھی مسیح نے کفارہ دیا ہے. تو کفارے پر ایمان لانا ضروری ہے اور جنت الفردوس مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور جو کفارے پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بھی دوزخ کا آگ انتظار کر رہی ہے. سو ہمیں مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہے. نے بھی کہا تھا کہ وہ کرنتھس میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو یعنی جو لوگ سمجھتے کہ صلیب نادانی ہے, بیوقوفی ہے, ان کے لیے یہ ہلاکت کا پیغام ہے. اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے نجات ہے, خدا کی قدرت ہے. اور اسی طرح سر جب ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ قوم بنی اسرائیل ہر سال برے لیتی تھی, کفارے دیتے تھے, اور وہ سال کے سارے کیلنڈر میں جو سب سے اہم دن ہے وہ یوم کپور ہے, یوم کپور, یعنی کفارے کا دن ہے جس دن وہ کفارہ دیتے تھے. اور لیکن مسیح خداوند نے ایک ہی بار قربان ہو کر, اور میں سر اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے کفارہ دے کر صرف انسانوں کو نہیں بچایا, وہ جانور بھی بچ گئے. یعنی گناہ انسان کرے اور قربان جانور ہو, وہ جانور کو مل رہی تھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا تو کفارہ بھی انسان دے رہا ہے, ان کے گناہوں کا کفارہ بھی خداوند یسوع مسیح دے رہا ہے, اور اپنے آپ کو وہ قربان ہونے کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ پیش کریں. اور سر میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں, یسوع نبی کا صحیفہ, اس کا چیپٹر نمبر 53. تو جس طرح یسوع نبی نے 53ویں باب میں یسوع مسیح کی اس پکچر کو ظاہر کیا ہے, اور یہ پیشن گوئی ہے, اور یہ سارا جو اقتباس ہے یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو, یسوع مسیح کے کفارے کو پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کو اس پروسیجر سے گزرنا پڑا اور پھر یسوع مسیح نے کفارہ دیا. اور میں 7ویں آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, یسوع 53 باب کی. اور وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا, جس طرح وہ برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال
نہ کیا، وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، پر میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ یہ وہ کفارہ ہے جو تمام دنیا کے گناہوں کا دیا گیا، اور اس اذیت ناک پروسیجر سے خدا یسوع مسیح کو گزرنا ایسے پڑا ہی۔ اور جی۔ دنیا کے جہان کا کفارہ دیا گیا۔ سو ہمیں کفارے پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم ابدی زندگی کے اندر داخل ہو سکیں۔ پریز گاڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ جی بہت شکریہ پاسٹر کاشف نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کفارے کے تعلق سے۔ ابھی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانیں گے جناب پاسٹر یوسف صاحب سے۔ بھائی صاحب آپ نے پہلے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی ناظرین آپ کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں گے۔ جی بھائی صاحب، یہاں پر خروج ہی کے اس کتاب میں اور 12ویں باب کی 6 آیت میں جی۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بیان ہے اور لکھا ہے کہ تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداون کی یہ خواہش ہے، خدا اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ ٹوٹل جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی سارے لوگ اس میں شریک ہوں، اور سارے سب کو کفارے کی ضرورت ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بچائے جائیں، کیونکہ یہاں سے ہم جانتے ہیں سب کو بچانا چاہتا ہے، سب کو بچانا چاہتا ہے، مطلب یہ خداون کی بڑی دلی خواہش ہے۔ بالکل یہ خداون سب کو بچانا چاہتا ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے عید فصح کا آغاز ہو رہا ہے، اور فصح کا مطلب یہ جب چھوڑے جانا یا بچائے جانا، جی تو یہ یہاں سے خداون چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ بچائے جائیں۔ اور میرے ذہن میں ایک بڑی خاص آیت آ رہی تھی یوحنا کی انجیل کی، میں چاہتا ہوں وہ شیئر کروں، کہ جہاں پر لکھا ہے کہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کے غلام ہیں۔ ہم سب کے سب گناہ کے غلام ہیں، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں یہ آیت لکھی ہے، اس کی 34ویں آیت میں، کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اور یسوع مسیح اسی لیے آئے اور کفارہ دیا تھا کہ اس غلامی میں سے ہمیں باہر نکالنا ہے۔ اور غلطیوں کے خط میں اس کا بڑا خوبصورت بیان ہے، پولس رسول کے وسیلہ سے وہ غلطیہ کی کلیسیا کو لکھتا ہے اور کہتا ہے چوتھے باب کی پہلی آیت میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، خدا یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں جانتے تھے، تب تک ہم بچے تھے، روحانی طور پر ہم بالغ نہیں تھے۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی ہے اور وہ اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے۔ یعنی ہم ان باتوں کے پابند تھے، ان قربانیوں کے پابند تھے جو پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے کیا ہوا کہ ہم ان ساری غلامیوں سے، ان ساری قربانیوں سے آزاد ہو گئے۔ ہاللیلویہ، یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب، جی، یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور کیسے کو بھیجا؟ لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بے عیب ہے۔ عورت سے پیدا ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، لکھا ہے تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے، کیونکہ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ گناہگار کو سزا دی جائے، یا اس کی جگہ کوئی اور کفارہ دے، یا بالکل ٹھیک اس کی جگہ کوئی اور کفارہ دے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری جگہ قیمت صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے بدلے صلیب پر چڑھ گئے، یعنی میرے بدلے اور سب کے واسطے خدا یسوع مسیح نے، یعنی ڈیوائن ایکسچینج ہوا ہے۔ سزا ہماری تھی وہ تو یسوع نے اپنے اوپر لے لی، گناہ ہمارے تھے، سزا اس کو مل گئی، یعنی ہمارا فدیہ دیا گیا، ہمارا کفارہ دیا گیا، اور ہم گناہ سے آج آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ آیت انتہائی خوبصورت لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور سے شیئر کیا جائے۔ لکھا ہے یہاں پر 6 آیت میں غلطیوں کے خط 4 باب کی، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ حق جو ہے وہ صرف یسوع کے قبول کرنے کے اور کفارے کے وسیلے سے۔ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ساری اس سلینریو کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارا خدا کا فضل ہے، رائٹ، نہ صرف ہمارے لیے تھا یا یہودیوں کے لیے تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ اور یہاں پر پولس رسول، جیسے ہمیں پتہ ہے ان کی ہسٹری کیا تھی، وہ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے یہاں پر افسیوں کے خط میں، افسیوں 2:18 میں 8 میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، بالکل، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ بے شک اگر ہم، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ سب نے گناہ کیا ہے
اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی اچھے کام کر لے پھر بھی غلطی کر جاتا ہے. جی جی تو یہ ہم پر خدا کا فضل ہے کہ ہم اسے ابا اے ڈیڈی کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. پائی ہے. تو یہ اس کا گریس ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. تو ہم جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کا فضل ہم پر جاری و ساری ہو جاتا ہے. زبردست. تھینک یو جی، بہت خوبصورت باتیں خدا کے خادمین نے کی ہیں. کفارے کی جب بات ہوتی ہے تو میں غور کرتا ہوں بھائی صاحبان کہ یہ آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا نے اس کا انتظام نہیں کیا، بلکہ کلام میں لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر ہی، یعنی وہ برا، جی بالکل بالکل، وہ برا جو ذبح کیا ہوا ہے اس نے اس کا انتظام پہلے ہی سے کر دیا، ازل ہی سے ذبح کیا ہوا برا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی یہ محبت ہے، خدا کا پیار ہے کہ اس نے وہ انسان جو اپنا کفارہ نہیں دے سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی گنہگار اپنا کفارہ نہیں دے سکتا، تو یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دے کر، جس طرح لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، تو اب ہماری جانیں بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. ہاں جی بالکل بالکل جی بالکل بالکل. جی بھائی صاحبان، جس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ پشاور کے لوگ پاسٹرز آپس میں بڑا ان کا کوآرڈینیشن رہتا ہے، کلیبوریشن رہتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ پیغام دے دیجیے گا. سب اگین تھینک یو، پہلے تو آپ کا مدعو کرنے کا، دعوت دینے کا اور یہ موقع دینے کا جی کہ ہم پشاور کے حوالے سے بھی کچھ بات کر سکتے ہیں. یہ سب ابھی ہم نے محسوس کیا کہ یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے. رائٹ، یونٹی، پاسٹرز، لیڈرز، چرچز، بالکل. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی مسائل آئے، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر مقابلہ نہیں نہ کر سکتے ہیں بالکل حالات کا. تو اس چیز کو محسوس کیا گیا اور ہم نے یہ پاسٹر فیلوشپ بہت جو ہے زبردست خدا ان کے آگے رکھا اور اچھا ہے. اس میں زیادہ تر پینٹیکاسٹل چرچز ہیں جی جو ہمارے ساتھ متفق ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس دائرے کو بڑھایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے چرچز کو بھی شامل کیا جائے. اور پشاور سے باہر ابھی ہم نکلے ہیں، نوشہرہ کو وزٹ کیا ہے اور بڑی اچھی ہماری رسپانس آیا، بہت اچھا رسپانس ہے، بڑا بلیسفل. اور آگے کو مردان، کوہاٹ اور جو گرد کے علاقے ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ہم ان کو وہاں تک بھی جائیں گے. بہت خوبصورت بات ہے. اس کے جو مین جو مقصد ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یونٹی کو قائم کرنا، پاسٹر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، ملیں، رفاقت رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہونا بہت ضروری تھا. اور دوسری ہم مشن کے حوالے سے جو یسوع کا مشن ہے، جیزس کا مشن ہے، جیسے ارشاد اعظم ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یہ دو مین مشن ہیں. بہت اعلیٰ جی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. میں دعا بھی کروں گا تاکہ خداوند آپ کو خوب کامیابی دے. اور تمام چرچز لیڈرز کے لیے ایک میسج ہے کہ یونٹی وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں مل کر اس کی بادشاہی کو، ارشاد اعظم کو پھیلانا ہے. بہت شکریہ پادری صاحب. تھینک یو. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سارا پروگرام ہے، جتنی بات چیت ہوئی ہے، خدا کے خادمین نے آپ تک مقدس کلام میں سے بہت ساری آیات پیش کی ہیں، شیئر کی ہیں. یقیناً آپ کی زندگی میں کثرت سے خدا کام کرے گا اور یسوع مسیح کی جو ریزریکشن پاور ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والی قوت اور قدرت ہے، وہ آپ کی زندگی میں ایک جلالی اور بڑا کام کرے گی. میں بہت شکر گزار ہوں جناب پاسٹر فیلبو صاحب، آپ تشریف لائے، اور اسی طرح پاسٹر کاشف گل، آپ کا بھی بہت شکریہ. پاسٹر یوسف، تھینک یو سو مچ، آپ تینوں خدام پشاور سے تشریف لائے. میرے عزیز، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن دن رات اس کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں خداوند کے پیغام کو، خوشخبری کو، نجات کے پیغام کو، کفارے کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا جائے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سلیب کے پیغام کی بات کرتے ہیں، صرف نشان کی بات نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف نشان کی بات کرتے ہیں، نشان کو پریچ کرتے ہیں. ہم سلیب کے پیغام کو پریچ کرتے ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بچ نہیں سکتی، لوگ بچ نہیں سکتے. جیسے عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زمانوں کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ سبوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارے یہ پروگرامز آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل ہے پی ایم آئی ٹی وی، اسے سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمارے ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے.
اور آپ جو کچھ سیکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنی آرا فیڈ بیک بھی ہمیں دیا کریں. اسکرین پر نمبرز موجود ہیں. اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو فیل فری کریں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بڑے بوجھ کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. میری طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم دعا کرتے رہتے ہیں. خداوند آپ کی مدد فرمائے. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ پی ایم آئی. Prince of Peace, Prince of Peace.